اور ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے اس نبی پر اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ اسی مقدس کلام سے سورہ اسراء سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس تناظر میں کہ اس وقت پورے ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک خبر جو بڑی تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے اور ہر شخص کے زبان پر یہی خبر گونج رہی ہے کہ امریکہ کا سلگتا ہوا شہر لاس اینجلس اللہ کی گرفتاری میں ہے۔ اسی کی وضاحت انشاءاللہ آج کے خطبے میں کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ اسراء، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 16، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 16، اس کو آپ اپوزٹ میں یاد رکھیں گے تو یاد رہے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، ہلاک کرنے کا، اس کو ختم کرنے کا، یہ کہیے کہ اس کو مسمار کرنے کا، اس کو ڈیمولسٹ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، خوشحال لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو کوئی حکم دیا جاتا ہے اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی فرما برداری کا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سر چڑھ کر بولنے لگتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، فسق و فجور میں لگ جاتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اس بستی میں جب کھلی نافرمانی ہونے لگتی ہے تو ہم ان پر عذاب کا کوڑا برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ اس کی بے شمار مثالیں آپ کو قرآن مجید کے اندر ملیں گی۔ اس آیت کے اندر آپ دیکھیں، امریکہ ایک شہر، اور اس کا یہ ایسا شہر آپ سب جانتے ہیں، وقت ضائع کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ اس شہر کے اندر سب سے زیادہ خوشحال طبقہ آباد ہے، اور فلم انڈسٹریز پوری کی پوری یہیں پر جمع ہے، اور یہاں سے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ابھی کچھ دنوں پہلے، بلکہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق کہ ایک دن پہلے وہاں کے صدر نے کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کو ہم جہنم بنا دیں گے۔ ایک دن پہلے، صرف ایک دن پہلے، 8 تاریخ کو، اور 9 سے آگ لگی ہے۔ آپ سوچئے جہنم، جس عذاب کا تصور ہم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ کہ یہ جہنم کا عذاب اللہ ہی رکھتا ہے حق اپنے اندر کہ وہ جہنم کا عذاب دے، یا جہنم کا جب نام آتا ہے تو ہم اس کو اللہ کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور یہ وہاں بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیں گے۔ اس طریقے کی بے شمار باتیں سوشل میڈیا پر آپ نے سنی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہا کہ جب اس طرح سے بڑی بڑی باتیں ہونے لگیں گی، لوگ جب خدائی کا دعویٰ کرنے لگیں گے، ان کو جو قدرت نے صلاحیتیں دی ہیں، طاقت دی ہیں، جب وہ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ ہمارا ہے اور ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کی قدرت کو یہ لوگ ٹکر دے رہے ہیں، اللہ کی قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو پھر رب العالمین کیا کرتا ہے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بھائیو، سورۃ العنکبوت کی آیتیں قرآن مجید پڑھو، صرف بیٹھ کر موبائل دیکھ کر سوشل میڈیا کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور اس میں بعض ہمارے بھائی مذاق اڑا رہے ہیں۔ یاد رکھو
اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کبھی بھی مذاق مت اڑانا، چاہے وہ کسی کے اوپر بھی ہو، کہیں بھی ہو رہا. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس ظالم نے تقریباً 15-16 مہینے سے غزہ کے مسلمانوں پر جو بمباری کی ہے، ان کو جو ستایا ہے، ان کے گھر جو اجاڑے ہیں، ان بچوں کو جو انہوں نے مسمار کیا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا ہے، شاید ممکن ہے، لیکن یہ سب علم اللہ کو ہے. ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم جج نہیں کر سکتے. ہاں ہم ڈر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، متنبع کر سکتے ہیں، خبردار کر سکتے ہیں. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصف الريح قال اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا کو دیکھتے، ہوا، ہمیں اور آپ کو ہوا کی ضرورت ہے، فین چلا رہے ہیں، اے سی چلا رہے ہیں، ٹھنڈک کی ضرورت ہے، لیکن جب یہی ہوا اپنا رخ بدل لیتی ہے، اپنے اسپیڈ کو بدل دیتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اللہ اس ہوا کے اندر جو خیر ہے تو ہمیں عطا فرما، جو شر ہے ہم اس سے حفاظت کرتے ہیں. اسی طریقے سے پانی انسانی ضرورت ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ پانی یہ تمام جاندار کی جڑ ہے، یعنی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ سب کے سب پانی پر ڈیپینڈ ہیں. اگر پانی نہ ہو تو کوئی بھی جاندار نہیں ہو سکتا. لیکن اس پانی کو بھی دیکھیں آپ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان میں دیکھتے کہ گرج رہا ہے، برس رہا ہے، برسنے والا ہے، آپ عذاب سے پناہ مانگتے، اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے. تو ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ لاس اینجلس جل رہا ہے، اس کی شہریں تقریباً 40,000 ایکڑ سے زائد جل چکی ہیں، پار کر چکی ہیں، اور کینیڈا کا فائر فائٹر 12 سیکنڈ کے اندر 6,000 لیٹر پانی لے کر آگ پر ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ آگ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. آپ سوچئے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے پناہ چاہنی چاہیے، نہ یہ کہ خوش ہونا چاہیے کہ اس نے ایسا کیا اور ایسا پایا. ہرگز نہیں، ہم جج کرنے والے نہیں ہوتے. بھائیو، اسی سورہ اسراء کے اندر ایک اور آیت ہے، اللہ رب العالمین نے قوم سمود کے حوالے سے بہت بڑی بات فرمائی ہے اور کہا کہ ہم قوم سمود کو جو عذاب میں مبتلا کیے، جس آیت کا تذکرہ میں نے پہلے کیا ہے سورہ عنکبوت کے حوالے سے، آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت کے اخیر میں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. 59 آیت نمبر 59 سورہ اسراء کی. تو یہ آیتیں میں کیوں کوٹ کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ جا کر پڑھیں. آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. کہ قوم سمود کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ جب انہوں نے مانگنا شروع کیا کوئی نشانی دکھاؤ، اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی پہاڑ سے نکال دیا. بجائے اس کے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی مانتے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے. بھائیو، اور آگے چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کے حوالے سے سورۃ القاریعہ کے اندر کیا فرمایا؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية.
کیا فرمایا اللہ نے؟ جب قوم سمود جھٹلانے لگے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کرنے لگے، اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ان کو ہلاک کر دیا، جس کے نتیجے میں قوم سمود ہلاک ہو گئی، اور قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے، جیسے ان پر 7 رات اور 8 دن اللہ نے مسلط کر دیا تھا۔ یہ تو 8 دن سے زیادہ گزر رہا ہے۔ بس اللہ رب العالمین اپنی شان بے نیازی کے ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، دیکھے کسی کو ہم نے باقی چھوڑا؟ بھائیو، اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر کبھی بھی ناز نہ کرنا۔ اسی طریقے سے اپنی ہاتھوں کی جو طاقت ہے، جس کو آپ ٹیکنالوجی کی طاقت کہہ سکتے ہیں، کبھی بھی اس پر اترانا نہیں۔ آج ساری ٹیکنالوجی فیل ہے، ساری ٹیکنالوجی فیل ہے۔ دنیا کو یہ کہنے والا کہ ہم سے بڑا کون ہے، سپر پاور کون ہے، اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ سپر پاور میں ہوں، تم نہیں ہو، اس لیے کہ تمہاری ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی۔ دنیا کو ٹیکنالوجی کا راستہ دکھانے والے آج خود ٹیکنالوجی کی محتاج بنی ہوئی ہے۔ تقریباً 3000 سے زائد آج کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، فائر فائٹر لگے ہوئے ہیں، لیکن آگ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ بھائیو، ایمان والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، نشانی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اللہ رب العالمین جو عذاب بھیجتا ہے اس لیے نہیں کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں، ختم کر، نہیں، اللہ رب العالمین کبھی کبھی خبردار کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، بندہ اس کو دیکھ کر کے تو بھی سنبھلے، اللہ کی طرف رجوع ہو، توبہ اور استغفار میں لگے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآنی آیات کو پڑھیں۔ آپ پڑھیں، اس آیت کے بعد آپ پڑھیں سورۃ الفجر، کیا فرمایا اللہ نے؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ۔ اتنی ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، پس ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسایا جانے لگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اصحاب الاخدود کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں، اللہ رب العالمین نے سورہ بروج کے اندر کیا کہا؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد۔ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آدمی کو کبھی آزاد نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اللہ کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، کبھی بھی آپ اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، بول کر کے نہیں آتی ہے۔ وہ ایسے ہی چیزوں کو ہمارے سامنے اللہ بھیجتا ہے کہ آدمی متنبہ ہو جائے، خبردار ہو جائے۔ جس طریقے سے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی، اللہ کے نبی ہوا کو دیکھ کر پناہ مانگنے لگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھاگ رہے ہیں کہ اسی روایت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے سنایا کہ آپ نے جو کپڑا اوڑھ لیا تھا، آپ کو یہ تک ہوش نہیں ہے کہ یہ کپڑا کس کا ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ میں سے کسی کا وہ کپڑا تھا، یعنی آپ کو اتنا بھی شعور نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ وہ کپڑا اوڑھے ہوئے بھاگے اور اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں کہ اللہ اس ہوا کو جو ہے ہمارے لیے عذاب کا باعث نہ بنائے۔ بھائیو، ان ساری آیات میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے، کیا نصیحت ہے؟ سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہم اللہ کی فرصت کو اپنی طاقت نہ سمجھیں،
اللہ نے فرصت دیا ہے, موقع دیا ہے, آزما رہا ہے. اس کو ہم کبھی طاقت نہ سمجھیں, لیکن ان سپر پاور طاقتوں میں سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ نہیں, ہم اللہ رب العالمین کو بھی چیلنج کریں گے, اور کیا تھا. پچھلے دنوں, میں نام نہیں لیتا, یہ منبر رسول ہے, ایک خاتون جو ہے کھلا کہہ رہی ہے اللہ ہمارا کیا بھی بگاڑ نہیں سکتا, الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. اس طرح کے جملے یہ کون استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ ایک مشرک ہی استعمال کر سکتا ہے, ایک بے ایمان ہی استعمال کر سکتا ہے جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو. تو ہمیں یہ پیغام یہ واقعات ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ نہیں, قوم نوح کو برباد کرنے والا وہی, قوم لوط کو برباد کرنے والا وہی, زمین کو پلٹ دینے والا وہی. اسی طریقے سے قوم فرعون, اللہ رب العالمین نے اس کو دریا کے اندر ڈبو دیا, اور لوگوں نے تماشا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو پار کرنے پہ لگا دیا اور فرعون کو ڈبو دیا. کیا تھا اس کا نعرہ؟ انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی. یہ ایسا دعویٰ تھا جو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں تھا. آج یہ سپر پاور طاقت کہرانے والی, آج بھی اس کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم بڑے ہیں, ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس لیے اس نے اسرائیل کی حمایت کیا اور فلسطینیوں پر ظلم کیا, اور اپنا ہر حربہ اس نے نہیں استعمال کیا, کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا کہ اس وہاں پر جو ہے لوگ پناہ گزین ہو سکیں اور پناہ لے سکیں. اللہ رب العالمین نے آج اس آگ برسانے والے کو یہ دکھا دیا کہ جس آگ کا تم دنیا کو چیلنج کر رہے تھے, آج اسی آگ کے اندر تم جھلس رہے ہو, تمہارا شہر جھلس رہا ہے, اور کوئی تم کو بچانے والا نہیں ہے. اس لیے بھائیو, آج کا جو پیغام ہے میرا وہ یہی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں, کبر سے, غرور سے, بڑکپن سے. دیکھیے, غالباً اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, ہماری جو عبادتیں ہیں یہ بہت سارا پیغام دیتی ہیں, بہت سارا پیغام ہے, بہت سارے لیسنس ہیں. بالخصوص نماز, صلاۃ جو ہم ادا کرتے ہیں, اس میں بہت بڑا پیغام ہے. ہم جب سجدے میں جاتے ہیں, اپنی اس پیشانی کو اپنے رب کے سامنے جھکاتے ہیں, کیا اعلان کرتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. اللہ کے نبی ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں, سبحان ربی الاعلی, پاک ہے وہ ذات جو سب سے اعلیٰ ہے. آپ سجدے میں جا کر یہ پیغام لے رہے ہیں, یہ نصیحت حاصل کر رہے ہیں, یہ سبق حاصل کر رہے ہیں کہ آئی ایم نتھنگ, میں کچھ نہیں ہوں. کیا ہوں میں؟ سب کچھ اللہ کا ہے. ہاتھ, پاؤں, دیکھنے کی طاقت, سننے کی طاقت, یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے. جتنے بھی ٹیکنالوجی ہم استعمال, آج لوگ ٹیکنالوجی پہ فخر کرتے ہیں, ہماری ٹیکنالوجی ایسی ہے. اللہ کے بندے, صرف اگر تو ایمان کے ساتھ یہ سوچ لے کہ یہ جو میموری پاور ہے, یہ جو میموری پاور ہے تمہارا, یہ جو تمہارا دماغ ہے, یہ دیا کس نے ہے؟ کس بنیاد پہ تم اس ٹیکنالوجی کو جو ہے نا لانچ کر رہے ہو؟ کس بنیاد پر؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. سب سے پہلے یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم جتنی بھی ترقی کر جائیں یہ اللہ کے دیے ہوئے دماغ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اگر آدمی صرف اتنا سمجھ لے اور اتنا سوچ لے, پھر اس کو آگے طغیانی کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً 12,000 سے زائد عمارتیں آگ کے حوالے ہو چکی ہیں. اسی طریقے سے آگ لگنے سے پہلے اور اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ آگ کیسے لگی اس کا پتہ نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنی طاقت رکھنے والا, اتنی بڑی ٹیکنالوجی والا, آج تک اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اس ملک کو جلانے میں کس کا ہاتھ ہے, کہاں سے یہ آگ لگی ہے. آپ صرف سورۃ الفیل کو پڑھیے, سورۃ الفیل کو پڑھیے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل.
اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چڑیا یہ کنکر برسائے گی اور ہم اس میں بھسم ہو جائیں گے. فجعلہم کعصف ماکول، جیسے کہ یہ کھایا ہوا بھوسا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائیو قرآن کی بے شمار آیتیں، بے شمار آیتیں. ایسی آیات کو آپ چن چن کر پڑھیے، ایسی آیات پر آپ غور کیجئے کہ یہ جو عذاب کا تذکرہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی، آپ سوچئے ابابیل بعض لوگ دیکھے بھی ہوں گے، کہا جاتا بالکل چھوٹی سے پرندے، اللہ تعالیٰ نے کیسا عذاب دیا. تو آج اس کو یہ پتہ بھی نہیں لگ رہا ہے کہ یہ آگ لگایا کس نے ہے، کہاں سے یہ آگ لگی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى الیمن فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیج رہے ہیں. اسلام کی تعلیم دیکھیے، اسلام کی تعلیم دیکھیے. اللہ کے نبی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اتقی دعوت المظلوم. معاذ یمن جا رہے ہو، گورنر ہو یمن کے. گورنر کیا ہوتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ایک طاقت ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی تربیت دیکھیے، اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم جا رہے ہو یمن، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی آہ سے بچنا. بھائیو ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ رب کی طاقت ہے. رب سے اگر ہم کنیکٹ ہو جائیں، سب کچھ ہوا غزہ کے اندر. لیکن آپ اس واقعے کو بھی یاد کیجئے کہ ایک 4 سال یا 6 سال کی بچی کیا کہہ رہی ہے؟ میں اپنے رب کو جا کر بتاؤں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج غزہ کو تہو بالا کرنے والا، یا یہ کہیے کہ اس کی ہاتھ میں ہاتھ ملا کر چلنے والا، اس کو ہر طرح سے سپورٹ کرنے والا، آج آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ساری ٹیکنالوجی فیل ہو چکی ہے، اب ہم پر اللہ ہی رحم کر سکتا ہے، ہم کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. آج یقین ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے ایک اور واقعہ قرآن مجید میں رکھا ہے. وہ کون سا ہے؟ فرعون کا تذکرہ میں نے کیا 11ویں پارے کے اندر. آپ جب دیکھیں گے فرعون کے ڈوبنے کا جو واقعہ ہے، جب یہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. ہم ایمان لاتے ہیں. جیسے ہی اس نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے پھٹکار آئی، الآن اب ہوش آیا، ڈوبنے لگے ہو اب ہوش آیا. اس سے پہلے موسیٰ کی دعوت تم پر اثر نہیں کی، اب ہوش آیا. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. بھائیو یہ سب آیتیں ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے. اس حدیث کو انشاءاللہ میں کنٹینیو کر کے اس کو بات کو ختم کروں گا. خلاصہ کے طور پر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آیتیں میں نے آپ کے حوالے کی ہیں سورہ نمبر اور آیت نمبر کے حوالے سے، کہ ابھی وقت ہے کہ اس کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے، بیٹھ کر باریکی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، رات میں جب آپ سونے جا رہے ہیں ایسے وقت میں پڑھیے. مذاق مت اڑائیے. مومن مذاق نہیں کرتا. اللہ کے عذاب کا مذاق مومن نہیں اڑاتا. مومن اللہ کے عذاب سے سبق سیکھتا ہے، لیسن سیکھتا ہے. لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج جو بھی ہو رہا ہے اور جہاں تک بھی یہ جائے گا، ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی ہے، اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا ہے،
तौबा करना है और बिलखुसूस सदक़े का एहतमाम करना है। सदक़ा बलाओं को टालती है। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो बात कही, पहली बात इत्तक़ी दाअवतल मज़लूम, मज़लूम की आह से बचो, मज़लूम की बद्दुआ से बचो। क्यों? फ़इन्नहा बैन अल्लाहि व बैन हिजाब। मज़लूम जब अपने हाथों को बुलंद करता है, ये डायरेक्ट अल्लाह के पास चला जाता है। कोई हिजाब नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई ओट नहीं है, बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंचता है। इसलिए मज़लूम की बद्दुआ हमारी आयली ज़िंदगी में भी, हम और आप भी, ज़मीन का मसला हो, घर का मसला हो, आज कितने सारे लोग परेशान हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी जगह के लिए साल हाँ साल लोग लड़ाई करते हैं। नहीं, आप कुशादा दिली का सबूत दीजिए। अगर इस तरह का कभी मामला आता है तो आप सोचिए, चलो भाई दुनिया में इतना सब कुछ कमाया, सब कुछ हुआ, अगर ये हम इतना छोड़ देते हैं तो क्या होगा? नहीं, उसके लिए हम लड़ते हैं। बसा औकात किसी के ऊपर जुल्म कर देते हैं, दबा लेते हैं। वो आदमी फिर कहता है चलो मेरे पास तो ताकत नहीं है, मैं इसको तो नहीं ले सकता, अल्लाह ही तुम्हारा मुहाफिज है। ऐसे कितने लोग देखे गए दुनिया में जो अल्लाह के अज़ाब के शिकार हुए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक जगह फरमाया, अफ़ा अमिनल्लज़ीना मकरुस्सय्यआति अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ औ यअतियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून। के बदतरीन मकरो फ़रेब करने वाले यानी प्लानिंग करने वाले क्या इस बात से बेखौफ हैं कि अल्लाह ताला उन्हें ज़मीन में धंसा दे, या उनके पास ऐसी जगह से अजाब आए जहां से उनको वहमो गुमान भी ना हो। ऐसी जगह से अजाब आए जहां से उनको वहमो गुमान भी नहीं हो कि हाँ यहाँ से भी अजाब आ सकता है। अमेरिका कभी सोच भी नहीं सकता था कि हाँ हमारा शहर इस तरीके से जल सकता है। एक तरफ बर्बादी हो रही है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला उस शहर को तबाह बर्बाद कर रहा है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी लोग सोशल मीडिया के हवाले से, वो भी जो अथेंटिक साइट्स हैं वहाँ से पता चला कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके घरों को अल्लाह ने महफूज रखा है, और वो लोग आज बयान दे रहे हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन था कौम की मदद करने में, अल्लाह ने उसके ज़रिए से शायद हमें बचाया है। तो ऐसे वक्त में हमें भी चाहिए कि हम सदक़ा व खैरात में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। इसलिए कि सदक़ा क्या करती है, बलाओं को टालती है, और इस ज़रिए से बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी परेशानियाँ हमारी दूर होती हैं। इसी में से एक वो हिस्सा भी है जो आप हर जुमा अल्लाह के इस घर के लिए ख़र्च करते हैं। मैं आप तमाम से ये इल्तिजा करूँगा, हमेशा कभी भी जब तक आप हैं या आपकी आने वाली नस्ल है, आप उसे भी वसीयत करें। आम तौर पर लोग अल्लाह के घर के लिए, दीन के मामले में ख़र्च करने में बहुत सोच समझ कर ख़र्च करते हैं, जबकि ये क्या है, आपके लिए ज़रिया है। पता नहीं आपको किन किन मुसीबतों से ये बचाएगी, लेकिन जब अपनी ज़ात का मसला होता है, अपनी अना का मसला होता है, फिर बेतहाशा खर्च करते हैं। कंपटीशन हमारा चलता है, घर बनाते हैं कंपटीशन में, गाड़ी खरीदते हैं कंपटीशन में। तो मैं कहता हूं कि आज खर्च भी कीजिए कंपटीशन में, खर्च भी कीजिए कंपटीशन में। है ना, मशहूर वाक़या है ना, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में आए। अबू बकर क्या लायो, उमर क्या लायो, आधा लाया हूं, आधा घर वालों के लिए छोड़। अबू बकर क्या लायो, सब कुछ लेकर के आया हूं, घर में क्या, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वाले। ये जज्बा हमारे अंदर कब आएगा?
آنا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، آنا چاہیے۔ آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم امت کو جو ہے ایک ایسے پلیٹ فارم پہ لے کر کے آئیں جہاں سے ان کی صحیح تربیت کی جا سکے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کے جو عوامل ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے ماتحت میں ادارے ہیں جہاں سے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، اور بہت سارے رفاہی کام ماشاءاللہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کا تعاون، سب لوگوں کا کنٹریبیوشن جب تک نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک فرد نہیں ہو سکتا، ایک فرد کتنے دنوں تک کرے گا؟ لہٰذا آپ سب، کوئی بھی، ہمارے کوئی بھی بھائی یا بہن یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں۔ آج آپ کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ اس کا صلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کے عذاب سے، آفت سے، زمینی ہو آسمانی ہو، اللہ سب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ فرمائے، الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، الہ العالمین عالم اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ بلد امین کی حفاظت فرمائے، حرمین کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائے، ہر مسجد کو اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر مدرسے کو اللہ حفظ و امان میں رکھے۔ الہ العالمین ہم سب یہاں تیرے گھر میں جمع ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم میں سے سب کی سچی اور خیر کی مراد کو پوری فرما، آمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الاعداء والکافرین، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم فرق بنیانہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔